خود ہی جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو وہ ہم کسی زمانے میں دیو مالائی جو کہانیاں ہم سنتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ بجلی کڑکے گی، پھر جھکڑ چلیں گے، پھر جو ہے وہ بہت شور ہوگا، اور اس کے بعد دیو صاحب جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تو یہ وہ سارے جو حالات ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. جی، اور آپ نے وہ سپلیمنٹری اس کی فائنانس بل کی اچھی بات کی. اب سپلیمنٹری فائنانس بل میں اسینشلی جو کیا گیا ہے وہ ٹنکرنگ ہے. وہ کوئی جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ اشارہ کاری ہیں کہ جو بیسک بنیادی اصطلاحات ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، ان کو ٹچ نہیں کیا گیا. اور گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لی ہے کہ جی ہمارا جو ایکچوئل بجٹ ہوگا وہ جون 2019 والا ہوگا. تو ہم ابھی صرف جو ہے ریڈیم کر رہے ہیں ان ایف بی آر کے لاسز کو جن کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ شاید ایک اوور ویلیو کر کے جو ہے وہ دکھایا گیا. اب اس میں آئی تھنک گوئنگ فارورڈ دو چیزیں گورنمنٹ کا ٹیسٹ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آیا آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے جو گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اضافی ٹیکسز کلیکٹ کر لیں گے، تو آپ نے وہ جو 3-4 چیزیں سنی ہیں کہ جی ہم ایڈمنسٹریٹو میجرز سے ٹیکسیشن کلیکٹ کریں گے، آج 100 لوگوں کی لسٹ بھی ایشو ہو گئی ہے کہ جو 100 ٹیکس ڈاجرز ہیں ہم اس کے پیچھے جائیں گے. تو کیا گورنمنٹ واقعی جا سکے گی یا نہیں؟ اور دوسرا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کے بجلی اور گیس کے کیس میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ابھی یہ جو ہم نے نرخ انکریز کیے ہیں اس میں بہت ساری کمفرٹ آنے والے دنوں میں ملے گی جب ہم ڈیفالٹرز کو کرب کرنا شروع کریں گے. تو آیا وہ لوگ جنہوں نے آج تک بجلی چوری کی ہے will you be able to put them behind the bars؟ یہ ہوگا آپ کا ٹیسٹ. صحیح. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. فرحان بخاری صاحب، جو خبریں اور جو باتیں ابھی تک ہم نے سنی، جس طرح سے ڈاکٹر وقار صاحب نے بھی فرمایا، ڈاکٹر عزا نے بھی بتایا، اور آپ نے بھی شروع میں بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ IMF کا پروگرام ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین سے کوئی مدد مل جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم اسی طرف جائیں گے. جی بالکل، اور نہ صرف یہ کہ اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر ایک اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یا اس دفعہ کوئی نتیجہ مختلف ہوگا. چند سال پہلے اسحاق ڈار صاحب کا وزیر خزانہ نے بھی جب نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں IMF کا پروگرام ختم کروایا تھا تو ہمیں بڑی اچھی خبریں ملی تھیں اور بڑے بلند والا وہ دعوے ہوئے تھے کہ جناب پاکستان کی تو قسمت بدل گئی. اور اب آج وہ ہم چند سال بعد پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مزید مقروض کون کرے گا. صحیح. اور بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جب ہم مزید مقروض ہوتے ہیں، کوئی بڑا قرضہ آتا ہے تو اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ سعودی عرب جا رہے تھے تو یہاں پر ایک صاحب حکومتی اہم شخصیت نے فرمایا کہ وہ $10 ارب جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. جی بالکل، وہ بڑا مذاق ان کا بنا. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کو مزید مقروض کرتے ہیں، پھر اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، جو کہ خوشیاں منانا ہے اس کیفیت میں کہ بھئی آپ مزید مقروض ہو رہے ہیں، تو یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ کو تو اپنی عقل سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے. آپ کے لیے پریشانی ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت سالہ سال سے ایک ایسے طوفان میں گھری ہوئی ہے کہ جہاں پہ بغیر بھرپور اصلاحات کے آپ اپنے ملک کا اور اپنی معیشت کا اور اپنے معاشرے کا مستقبل نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ وہ اصلاحات نہ کریں. اور ٹیکس کے نظام کا آپ کے پروگرام پہ کتنی دفعہ میرا پہلے بھی ذکر ہوا ہے. جی. شرم کی بات ہے کہ ملک کی مجموعی آبادی میں سے 1% سے کم پاکستانی ایسے ہیں جو کہ آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں. درست. اور اس میں بھی نمبرز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عوامی سطح پہ پیش کیے جاتے ہیں وہ اس سے اصل نمبر بہت کم ہے. اس قسم کے مسائل یہ صرف اور صرف گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گاڑیوں کی سیل ہوئی اور گائے بھینسوں کی سیل ہوئی وہ ایک اچھا سمبولکلی اچھا قدم یہ یوں تھا کہ
پہلی دفعہ کئی سال کے بعد ایک حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو پروٹوکول اور یہ جو ایک وی آئی پی کلچر ہے علامتی طور پہ ایک اچھا قدم تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیا جواز ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے لیے 8 یہاں پہ بھینسیں وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی ہوئی, ہم کیا کسی مغلیہ دور میں تو نہیں رہتے ہیں, یا یہ کہ 100 سے زیادہ گاڑیاں بڑی متضاد کہانیاں لیکن دیکھیے جو بھی کہانیاں ہیں, میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علامتی طور پہ تو اچھے اقدامات ہیں, لیکن کسی ملک کی قسمت کو بدلنے کے لیے, کافی نہیں ہے, مقدر بدلنے کے لیے آپ کو کئی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. وہ علامتی کام سے وہ آپ کا کام نہیں چلے گا, آپ کو کئی اور کام بنیادی اصلاحات کرنے پڑیں, بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اب وہ بنیادی اصلاحات آپ چاہے IMF کے پاس جائیں, چاہے آپ چین یا سعودی عرب کے پاس جائیں, اگر جا کے وقتی طور پہ آپ نے مزید پیوند لگا لیا یعنی پیچ ورک کر لیا, اور چند سال بعد آپ پھر یہ مصیبت میں گھرے میں اور آپ ایک وہ کشکول لے کے دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, تو پھر ایسی کیفیت میں پاکستان کا مستقبل بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اصلاحات کی طرف ملک کو لے کے جائیں. مجھے اس سے بھی کوئی یعنی پریشانی یا مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ پورے کے پورے معاشرے کو قربانی کی طرف لے کے جائیں, اور چاہے بیلٹ ٹائٹننگ کا ایک دور آئے پاکستان میں, دنیا میں کئی قوموں کی اور کئی ملکوں کی ایسی تاریخ آپ کو ملتی ہے جو مشکلات کے دور سے گزرے ہیں, قربانیاں دی ہیں, اور اس کے بعد ان کا مستقبل مقدر بہتر ہوا ہے, قربانیاں دے کر کوئی بہتر سمت کی طرف گئیں. یہاں پہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا, اور جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا, اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ہوگا. کل کو وہ IMF آپ کو 10-12 ارب ڈالر سائن کر بھی دے تو وہ کیا, اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر چند سال بعد آپ کے حالات وہی ہونے ہیں. اب یہ تو اس کے آگے ایک بہت بڑی اگر ہے کہ اگر ایسا ہوگا. ڈاکٹر عزا آفتاب صاحبہ, ابھی تک جو ہم نے جو حکومتی عمائدین ہیں ان سے جو کچھ ہم نے سنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری معیشت ایک کھو کھاتے میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے لیے جس مشکل میں پچھلی حکومت ہمیں ڈال کے گئی ہے, ہمارا پہلا جو کام ہے وہ استحکام لانا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے. اور یہ جو ہم نے منی بجٹ دیا ہے, اس کے آپ نے تفصیل دیکھی ہوں گی, اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جس مشکل میں ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہے. اصل ہمارا جو اکنامک ویژن ہے وہ اگلے بجٹ میں آئے گا. آپ اس کو کوئی وزن دیتی ہیں اس بات کو؟ سر دیکھیں, یہ نیریٹو ہے نا کہ یہ جی بہت تباہی مچی ہوئی ہے, پر یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ پچھلے والوں کا قصور ہے. اگر میرا یہ خیال ہے الیکشن کمیشن کو یہ ایک فلٹر اپنا لینا چاہیے کہ جو انسان یہ سینٹنس بولتا ہے نا پاکستانی قوم سے, اس کو اگلے الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کرنے دینا چاہیے, کیونکہ یہ ساری جو ہے نا میکنگ ایکسکیوزز اینڈ اپالوجائزنگ فار ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈو یور جاب, یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے فار دا پرابلمز دیٹ پاکستانی اکانومی فیسز. بٹ میں آپ کے شو پہ پہلے بھی آ کے میں نے کہا ہے کہ آئی ایم اے فین آف بیڈ پالیسی آلسو. آپ پالیسی اپلائی ہونے دیں اور اس کو سی تھرو ہونے دیں. یہ جو آپ کی اسٹاپ کیپ نی جرک ریاکشن ہوتا ہے نا کہ جی ابھی تھنگز آر ریئلی بیڈ, اب ہم اس کو ذرا تبدیل کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر تبدیل کر کے پھر ہم کچھ اور کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی فرحان صاحب نے کہا کہ جو بہت سی قوموں پہ مشکل وقت آئے ہیں اور انہوں نے کوآپریٹ کیا حکومت کے ساتھ. صحیح. آئی ایم فیئرلی سرٹن کہ جو پاکستانی قوم ہے, اگر آپ اس سے بھی ریکویسٹ کریں کہ جی آپ اپنی کنزمپشن پیٹرنس کو تبدیل کریں, آپ سیو زیادہ کریں, آپ آسٹیریٹی اپنائیں, وہ آپ کے ساتھ یقیناً کوآپریٹ کریں گے. پر وہ تب کوآپریٹ کریں گے اگر آپ ان کو کچھ ویژن پریزنٹ کریں اور اس ویژن کو سپورٹ کریں اور ایکسرسائز کریں. ابھی اگر آپ گائے بیچ رہے ہیں یا آپ گاڑی بیچ رہے ہیں, وہ چیز ہے جو ان کے پاس وہ جو الیکشن کا مومنٹم تھا اس کو انہوں نے ریوارڈ کرنا تھا نا. وہ دیز آر جسٹ آپٹکس, ٹھیک ہے, اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انہوں نے گائیں بیچی ہیں, آل جوکس اپارٹ اینڈ آل پنچ لائنز اپارٹ, میرا سوال ایز این اکانومسٹ یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر ہاؤس میں, چاہے وہ یونیورسٹی بنے یا اس میں PM رہے, اس میں دودھ کی کنزمپشن کتنی ہے؟ اب آپ نے اگر گائے بیچ دی ہے تو اب آپ نے جتنا دودھ کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے اس کو آپ کمپیئر کریں ود دا مینٹیننس آف دوز کاؤز,
اور پھر آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ نے گائے بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ آپ کو بتائے گی دیٹ از گوئنگ ٹو گیو یو سم انڈیکیشن کہ کس پرائز پہ بیچنی ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں بیچتی ہے تو بات ختم ہو گئی ہے. سو یو نو مطلب ایون اگر آپ کچھ چیز فار آپٹکس کرنا چاہ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو سی اٹ تھرو. بٹ ہماری حکومت ہے, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے ہم ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک چیز بہت کلیئر ہے سر, ان کو ایف بی آر میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے, ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایکسپورٹ میں بہت مار کھا رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی کھا رہے ہیں. آپ کی کوئی تھک کی پائی کی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے. اب بھی اسد عمر صاحب نے کہا ہے انہوں نے چائنا جانا ہے, وہاں پہ پی ایم صاحب نومبر میں چیف گیسٹ ہیں, اور وہاں پہ لائن بائی لائن جو ہے آئٹمس کو دیکھا جائے گا چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. پر چائنا کے ساتھ آپ نے فری ٹریڈ اگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے, تو بوتھ تھنگز آر کانٹرڈکٹری. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری میموریز بہت شارٹ ٹرم ہے, پر ہماری میموریز شارٹ ٹرم نہیں ہے. ون لاسٹ کامنٹ, یہ جو آئی ایم ایف والی چیز ہے, اس میں اگر آپ یاد کریں شوکت عزیز صاحب نے لاٹ آف بروواڈو ایک دفعہ کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آیا ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم پاکستان از گوئنگ ٹو کم ٹو آئی ایم ایف. بالکل ٹھیک ہے جی, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو